طاقت کی دنیا میں خوش آمدید، جہاں دوسروں پر کنٹرول حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کا فن ایک مہارت ہے۔ پوری تاریخ میں ہم نے بے شمار افراد کو طاقت کی ان بنیادی قوانین میں مہارت حاصل کر کے عظمت کی طرف بڑھتے دیکھا ہے، چاہے وہ پھر سیاست ہو، بزنس ہو یا پھر روزمرہ کی زندگی ہو۔ یہ قوانین اپنے مقاصد کے حصول اور دشمنوں پر فتح حاصل کرنے والوں کے لیے ایک قیمتی ہتھیار ثابت ہوئے ہیں۔ طاقت کے یہ 8 قوانین لازوال ہیں اور ہمارے وقت کے کچھ کامیاب رہنماؤں اور فاتحین نے ان کو اسٹڈی کیا ہے اور ان کا احترام کیا ہے۔ یہ قوانین مختلف حالتوں میں اپلائی کیے جا سکتے ہیں۔ طاقت کے ان 8 قوانین کو استعمال کرنے اور سمجھنے سے آپ کسی بھی صورتحال میں ایک طاقتور پوزیشن حاصل کر لیں گے، لوگوں کو انفلوئنس کرنے اور حکمت عملی کے فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے، چاہے آپ پرسنل گولز حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر پروفیشنل۔ یہ قوانین آپ کو فریم ورک اور رہنمائی فراہم کرے گی۔ لا نمبر 1، نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر۔ کبھی بھی ماسٹر سے آگے نہ بڑھو۔ کچھ بھی ایسا نہ کرو جس سے آپ کے اعلیٰ افسر کو خطرہ ہو۔ بہتر ہے کہ ان کے سائے میں کام کریں، انہیں کریڈٹ لینے اور اسپاٹ لائٹ میں چمکنے دیں۔ اپنے سے اعلیٰ درجے پر فائز لوگوں کو سپورٹ کریں اور انہیں ایسا کبھی بھی فیل نہ کرائیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ اس لا کی بہترین اگزامپل اسٹیو جابس اور ٹم کک ہیں۔ ٹم کک ہمیشہ اسٹیو جابس کو سپورٹ کرتے، ان کے ہر آئیڈیا اور ہر ویژن میں ان کے ساتھ ہوتے، اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ جب اسٹیو جابس اس دنیا سے چلے گئے تو ٹم کک CEO بن گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے سے اوپر لوگوں کو سپورٹ کریں، ان کی عزت کریں اور اپرچونٹی ملنے پر اس کا فائدہ اٹھائیں۔ لا نمبر 2، نیور پٹ ٹو مچ ٹرسٹ ان فرینڈز، لرن ہاؤ ٹو یوز اینیمیز۔ طاقت کے 8 قوانینوں میں سے دوسرا لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے دوستوں پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کرو، ان پر حد سے زیادہ ٹرسٹ نہ کرو، بلکہ اس کے بجائے یہ سیکھو کہ اپنے دشمنوں کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس آئیڈیا کو پولیٹیکل فلاسفر مائیکیاویلی نے بہت مشہور کیا، جس کا ماننا تھا کہ محبت سے ڈرنا بہتر ہے۔ اس نے دلیل دی کہ اپنے دشمنوں کو اتحادی بنا کر آپ اپنی پوزیشن مضبوط کر سکتے ہیں اور مزید طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ مائیکیاویلی کا خیال تھا کہ اپنی ریلیشن شپس کو بہت احتیاط سے چنیں، اس لیے دوستوں کبھی بھی کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں، بھروسہ صرف اللہ پر کریں جو رحمان اور رحیم ہے۔ لا نمبر 3، کنسیل یور انٹینشنز۔ طاقت کا تیسرا لا آپ کے ارادوں اور منصوبوں کے بارے میں معلومات پر کنٹرول برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ ان چیزوں کو پوشیدہ رکھنے سے آپ کسی بھی مذاکرات یا کسی بھی صورتحال میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سن ٹزو اینشینٹ چینی جنرل اور دا آرٹ آف وار کے مصنف اس قانون کے حامی ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اپنے ارادوں کو چھپانا فتح حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سن ٹزو کا خیال تھا کہ آپ اپنے راز چھپا کر اپنے دشمن کو حیرت میں ڈال سکتے ہیں۔ طاقت کا یہ قانون کاروباری مذاکرات سے لے کر سیاست تک مختلف حالات میں لاگو کیا جا سکتا ہے۔ دوسروں کو اپنے حقیقی ارادوں کے بارے میں اندھیرے میں رکھ کر آپ اپنی کامیابی کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ لا نمبر 4، کوٹ اٹینشن ایٹ آل کوسٹ۔ طاقت کا چوتھا قانون اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے توجہ حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پہچانا جائے۔ طاقت کا یہ لا آپ کو سیلف پروموشن کی دعوت دیتا ہے، اس لیے آپ کو جہاں پر بھی موقع ملے اپنے آپ کو پروموٹ کریں۔ اس سے آپ اپنی کامیابی کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ایسی قوت کے طور پر قائم کر سکتے ہیں جس کا حساب لیا جائے۔ لا نمبر 5، گیٹ ادرس ٹو ڈو دا ورک فار یو بٹ آلویز ٹیک دا کریڈٹ۔ طاقت کا 5واں لا اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے دوسروں کے کام سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ کام دوسروں کو سونپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی مہارت سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں ہے، جبکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ آپ کو اس پروجیکٹ کے پیچھے لیڈر اور ماسٹر مائنڈ کے طور پر دیکھا جائے۔ اس طرح آپ یہ سب کچھ خود کیے بغیر کام کے فوائد اور پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے کہ جہاں طاقت کا یہ قانون آپ کے مقاصد کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے، وہی ان لوگوں کے ساتھ منصفانہ اور احترام کا برتاؤ کرنا بھی ضروری ہے جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لا نمبر 6، کرش یور اینیمیز کمپلیٹلی۔ اس لا کے مطابق جب آپ کسی مخالف کو شکست دیتے ہیں تو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ وہ دوبارہ اٹھنے اور آپ کو چیلنج کرنے کے قابل نہ رہے۔ الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم اس قانون کا ماہر تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے دشمنوں کو جنگ میں شکست دی بلکہ اس نے ان کی فوجوں اور شہروں کو مکمل طور پر تباہ کیا اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کو یقینی بنایا۔ اس سے ان کے دشمن اس کے خلاف اٹھنے سے قاصر رہے اور اسے ایک بڑی سلطنت کے حکمران کے طور پر اپنی طاقت برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ اس کی حکمت عملی اتنی افیکٹو تھی
کہ اس کی موت کی صدیوں بعد بھی اس کے دشمن اس کی حکمرانی کو چیلنج کرنے سے قاصر رہے۔ یہ قانون انتہائی بے رحم اور سخت لگ سکتا ہے، لیکن آپ اپنے دشمنوں کو مختلف طریقوں سے کچل سکتے ہیں، جیسا کہ ان کو پیچھے چھوڑنا، ان کا مقابلہ کرنا یا ان کی حمایت کو کمزور کرنا، لیکن یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ وہ مستقبل میں آپ کو دوبارہ چیلنج کرنے کے قابل نہ رہے۔ لا نمبر 7، لرن ٹو کیپ پیپل ڈیپینڈنٹ آن یو۔ طاقت کا 7واں لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ ڈیپینڈنسیز کریٹ کریں۔ طاقت حاصل کرنے اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپ پر ڈیپینڈنٹ رہیں۔ مائیکروسافٹ کے کو فاؤنڈر بل گیٹس اس اصول کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس نے ایک ایسی پروڈکٹ بنائی جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کے لیے اس قدر ضروری تھی کہ وہ اس پر ڈیپینڈ کرنے لگے، جس نے اسے کئی سالوں تک ٹیک انڈسٹری میں طاقت کی پوزیشن پر برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ اس قانون کو کامیابی کے ساتھ لاگو کرنے کے لیے آپ کو اپنی آڈینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سب کو اینالائز کرنے کے بعد ایک ایسی پروڈکٹ یا سروس بنائیں جس کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ ایک بار جب آپ یہ ڈیپینڈنسیز قائم کر لیتے ہیں تو آپ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی طاقت کی پوزیشن کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لا نمبر 8، سیم ڈمبر دین یور مارک۔ طاقت کا 8واں اور آخری قانون یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے مخالف کے مقابلے میں کم ذہین یا کم قابل پیش کریں، جس کی وجہ سے وہ آپ کو کم تر سمجھے اور آپ موقع ملنے پر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وارن بفیٹ کی کامیابی اس قانون کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اپنے نشان سے کم قابل نظر آنے سے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے، چاہے آپ کسی کاروباری معاہدے پر بات کر رہے ہوں یا زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اگر صحیح طریقے سے اس قانون کو استعمال کیا جائے تو یہ قانون آپ کے بہت کام آ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ 8 قوانین جو آپ کو عظمت کی طرف بڑھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔